خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص ملکہ ہے کہ وہ کبریاؤں میں سے کبریا ہے. کبریاؤں میں سے ہونا غلط ہو جائے گا. وہ کبریا ہے. جب بھی ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. سپرلیٹو ڈگری استعمال کی گئی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ جیسا بڑائی کا دعویٰ کرنے والا دنیا اور کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے. اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اپنے قدرت سے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا پیدا کی، کائنات پیدا کی. اس کائنات کی وسعت کا اندازہ ہم آج کل کی جدید سائنس کے حامل ہوتے ہوئے بھی نہیں لگا سکتے. انسان جس وقت اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا ہے، بڑے بڑے سائنسدان جب اس کو غور کرتے ہیں، ان کی عقلیں دھنگ رہ جاتی ہیں کہ یہ کس چیز کی مخلوق، کس قسم کی مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. اس کی وسعت کتنی ہے، اس کی بلندیاں کتنی ہیں، ان کی دوریاں کتنی ہیں. ان کا حساب کتاب ایسا ہے کہ جو انسان کے بس میں نہیں آ سکتا. جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کیا انسانوں تمہیں علم دیا گیا ہے لیکن بہت ہی قلیل، بہت ہی کم. قلیلہ کہتے ہیں جو بہت ہی مائنوٹ قسم کا علم وہ دیا گیا ہے. لیکن انسان ہے کہ اس کے اوپر اتراتا پھرتا ہے، اسی اوپر سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے. اور قرآن کی ایک آیت جو سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 40 ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم بات کی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، جن کو یہ زوم ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے، ہم کسی چیز کے مالک ہیں، ہمارے پاس قدرت ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس اقتدار ہے. ان کے لیے آیت اور بالعموم ہر شخص کے لیے یہ آیت انتہائی کارآمد ہے، انتہائی سبق آموز ہے کہ ہم اس کے اوپر غور کریں کہ خدا نخواستہ ہمارے دل میں وہی مرض تو نہیں پیدا ہو گیا جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان الذین کذبوا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ. یہاں پہ آیاتنا کا مطلب قرآن بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ آیات کا مطلب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی تمام خلق بھی ہو سکتی ہے. یہاں پہ آیات کا مطلب تمام اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ہو سکتی ہے. وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا، عنہا، اس کے بارے میں سنیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن لوگوں جن کے لیے دو چیزیں موجود ہوں کہ وہ اس کو کذبتے بھی ہوں، یعنی اس کو جھٹلاتے بھی ہوں، استقبال بھی کرتے ہوں، یا تکبر بھی کرتے ہوں. لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس صیغے کے اندر لا کا جملہ آ جائے، لا جو ہے وہ قطعی ہے، قطعی طور پہ نفی کی جاتی ہے. یعنی جہاں پہ لا کا لفظ آ جائے اس کا مطلب ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ بات ختم کر دی گئی، یہاں کا کوئی امکان نہیں ہے اس کے درست ہونے کا. جیسا فرمایا بالکل وہی ہوگا. کیا فرمایا؟ لا يدخلون الجنہ، پہلے کہا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے کبھی بھی آسمان کے دروازے نہیں کھول جائیں گے. ولا يدخلون الجنہ، نہ کبھی ان کو داخل کیا جائے گا جنتوں کے اندر. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط،
یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. اب یہ دیکھو کتنی بڑی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی کہتے ہیں کہ ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اور بس یہی کافی ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اندر اتنی شدت ہے کہ کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مثال کیا دی کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے. اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے گزر تو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کبھی بھی جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجرموں کو ان کے کیے کی سزا دیتا ہے. اب جرم کیا ہے؟ کذبوا، جھٹلایا اس کو، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا. واستكبروا، اور اس کے ساتھ تکبر کیا. اس کے بارے میں سمجھا کہ ہم جو جانتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے، ہم جو جانتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ بہت کچھ. یہ وہ بات ہے. دوسرا ایک اور جگہ پہ سورہ لقمان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. اے لوگوں جن کو زوم ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ دیا ہے تمہاری صرف پہچان کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے، تمہیں چیک کرنے کے لیے کہ یہ لوگ کہاں جاتے ہیں. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اے لوگوں، ایسے لوگوں جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو، ان کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنے گال پھلا کے رکھے. جب کوئی بندہ بات کرے آگے سے منہ سجا کے رکھے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. نہ تم ایسے غرور کے ساتھ دنیا کے اندر پھرو کہ لوگ دیکھیں گے کہ بندہ کسی بڑی اونچی ہوا میں پھر رہا ہے. بتایا کہ ان چیزوں سے بھی باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف نہیں کرتا. ایک تو اللہ کے کلام کو جھٹلاؤ، اللہ کی آیات کو جھٹلاؤ، دوسرا اپنے آپ کو متکبر بن کے پھرو تو تمہارا حال کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی صورت کے اندر بھی معاف نہیں کرے گا. یہ حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ تمام دنیا اور تمام کائنات یقیناً ایک مچھر کے پر کے برابر میں نہیں ہے. میں کئی مرتبہ ایک دفعہ پہلے 4 جمعے سے اوپر میں نے پڑھائے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انسان اور یہ دنیا اس اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مقابلے کے اندر یوں سمجھ لو جیسے سمندر سے سوئی بھگو، وہاں سے سوئی نکال لو، واپس نکال لو، سوئی کی نوک کے اوپر جو پانی لگتا ہے اس کی نسبت تناسب بھی اس سمندر کے ساتھ کچھ بن سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا اس دنیا پوری ہماری جو گلوبل ہمارا وہ بنتا ہے، ہمارا پلینٹ جو بنتا ہے زمین، اس کا مقابلہ اس سے بھی نہیں ہو سکتا. یعنی اتنی وسیع ہے. اس کی وسعت کا اندازہ آپ یوں کر لیجئے کہ اگر کوئی اس کو وسعت کو ناپنا چاہے تو یہ میل کام نہیں آتے، یہ کلومیٹر کام نہیں آتے. اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا وسعتیں ناپنے کے لیے جو سائنسدانوں نے کیا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار کو ناپ لے. اب روشنی کی رفتار یوں سمجھیے کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، جو سمجھو 3 لاکھ سے زیادہ کچھ بنتی ہے، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے بنتی ہے. اگر کوئی یہ اندازہ لگائے کہ روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر ہے یا 1,86,000 کلومیٹر ہے، یہ روشنی 1 سال میں کتنا فاصلہ طے کرے گی؟ اب ذرا اکیلے میں بیٹھ کے سوچیے اس کو. 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل 1 گھنٹے میں کتنا طے کرے گی، پھر 1 مہینے میں کتنا طے کرے گی، پھر 12 مہینوں میں کتنا طے کرے گی، پھر 1 سال میں کتنا طے کرے گی. آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو 1 کے ساتھ غالباً 70-80 صفر لگانے پڑیں گے اور یہ آپ کے پاس 1 سال کا سفر نکلے گا روشنی کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کا اندازے سے لگائیے کہ ہمارے دنیا کے جو ہمارا پلینٹ ہے، ہمارا جو سولر سسٹم ہے، سورج اور اس کا خاندان جو ہے، اس سے پہلا سورج سسٹم اس کے قریب جو ہے وہ لاکھوں نیو لائٹ ایئر سے بھی دور ہے. یعنی ایک سورج کی روشنی 1 سال جتنا طے کرتی ہے، پھر وہ لاکھوں سالوں کے اندر جتنا فاصلہ طے کرے گی اس سے بھی وسیع ہے. اور یہ تو چھوٹی سی بات ہے، نہایت چھوٹی سی بات ہے. اگر گلیکسی کا مطالعہ کریں تو وہ اس سے بھی بڑی ہے. اور گلیکسی کا دوسری گلیکسی سے ناپنا وہ بھی اربوں لائٹ ایئر کے اوپر محیط ہے. تو بندہ کو سوچ سکتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کے چھوٹی سی دنیا، بالکل چھوٹی سی دنیا، ہم اس کے بارے میں کتنا اپنے آپ اونچا سمجھتے ہیں، کتنا بڑا سمجھتے ہیں، کتنا ہمارے دل کے اندر خناس بھرا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے. تو بھائیو، اللہ کی حدود کو پہچاننے کی کوشش کرو. اللہ کی حدود تم پہچان نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں تمہیں بتائی ہیں اس کے اوپر غور کرو گے وہ یقیناً اللہ تک پہنچ جاؤ گے. یقیناً اس دنیا کے بڑے بڑے سائنسسٹ جو فزکس کے ایسٹرونالوجسٹ ہیں،
جب وہ دنیا کے اوپر کائنات پہ غور کرتے ہیں تو وہ یقیناً مجبور ہو کے کہتے ہیں کہ یقیناً وہ ذات جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اس کی عظمت کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہم کس کھیت کی مولی ہیں جو ہم سمجھیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے, ہم کچھ کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہاں شیطان ورغلاتا ضرور ہے کہ دیکھ تیرے پاس قدرت ہے, تیرے پاس طاقت ہے, تیرے پاس اقتدار ہے, تیرے پاس مال ہے, تو اکڑ کے پھرتا ہے تو تجھے حق تیرا بنتا ہے. اور یہ اکڑ کے پھرنے والے ہم دنیا کے اندر دیکھیں کون کون تھے اور کیا ان کا حال ہوا, اس کا بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیجئے. اس سے پہلے ہماری گزشتہ دنیا کے اندر اللہ کے رسول سے پہلے جو لوگ گزرے جنہوں نے دنیا کے اندر یہ سمجھا کہ ہمارے پاس ہے, ہم ہی ہیں سب کچھ, ان کے نام کیا تھے؟ فرعون تھا, نمرود تھا, شداد تھا, قارون تھا, اور پھر جدید ترین طاقتوں کے اندر سب سے بڑا طاغوت ابو جہل تھا. یہ لوگ کون تھے؟ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس قوت ہے, ہمارے پاس مال ہے, ہمارے پاس پیسہ ہے, ہم جو جی چاہے کریں. اور اپنی طرف سے جو جی چاہا وہ کیا. اور اس حد تک ہوا کہ کسی شخص نے یہ بھی کہا نا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, میں تمہارا پیدا کرنے والا ہوں, تمہیں رزق دیتا ہوں, تمہیں زندگی دیتا ہوں, تمہیں موت دیتا ہوں. یہ فرعون کے الفاظ تھے. اور اس کے اوپر وہ مصر تھا کہ واقعی میں ایسا ہوں. اور لوگ اس کی بات مان کر تو سجدہ بھی کرتے, سمجھتے تھے کہ واقعی فرعون تو واقعی رب ہے, تو جس کو چاہے موت سے ہمکنار کر دے, جس کو چاہے موت سے بچا لے. مثال یہ دیتا تھا کہ میں جس کو چاہوں چلتے پھرتے بے گناہ آدمی کو سولی پہ لٹکا دوں, اور جس کو چاہوں عدالت نے اس کو اگر مجرم قرار دے کے اس کو موت کی سزا دی ہے اس کو آزاد کر دوں, یہ میرے بس کے اندر ہے, تو یہ میں کر سکتا ہوں. لیکن جب اسی کو چیلنج کیا گیا, اسی کو جب چیلنج کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غالباً چیلنج کیا کہ تو کون ہے, نہیں حضرت موسیٰ نے, کہ تو کیا دعویٰ کرتا ہے کہ تو رب ہے؟ اگر واقعی رب ہے تو کسی کہنے والے نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے, تو ذرا اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا, مشرق میں غروب کر کے دکھا. تو قرآن اس کو پھپتی کستا ہے, وہ بہت اللہ جی کفر. اس کا مطلب کیا کہ وہ حیران رہ گیا, اس کو اردو ترجمہ کا صحیح کرے, اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا کہ وہ کوئی بات نہ کر سکا, یہ کام میں نہیں کر سکتا. یہ تمام چیزیں ہیں جس سے پہلے انسانی تاریخ کے اندر گزری, لیکن انسان نے پھر بھی اسے سبق حاصل نہیں کیا. آج ایک بندہ اگر چند کروڑ روپے کا مالک ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا میری ہے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. لیکن سوچو جن لوگوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی, اولاد تھی, حکومت تھی, اقتدار تھا, ان کا حشر کیا ہوا؟ اس چیز کو بھی دیکھ لیجیے جو ہمارے سامنے جن کا حشر ہوا, وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں. نیپولین نے پوری دنیا فتح کر لی, اس کا کیا حشر ہوا, اس کے اپنے پاس وہ لے کے کیا گیا. سکندر اعظم کو دیکھو, کیا کچھ فتح کیا, کیا کچھ تھا اس کے پاس, وہ اپنے ساتھ لے کر کیا گیا, اس کا انجام کیا ہوا. کیا جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو موت سے ہمکنار کر دیا. جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں ساری دنیا کا بادشاہ ہوں, اس کے پاس کچھ نہیں مل سکتا. ہرقو خان اور چنگیز خان کی تاریخ تو قریبی تاریخ ہے, جنہوں نے اس حد تک ظلم و استبداد کی بازار گرم کیا کہ مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کا مینار بنایا, اس کے اوپر تخت سجا کے اس کو بیٹھ کے شراب پی. یہ اس کی فرعونیت تھی, یہ اس کا تکبر تھا کہ میں سب کچھ. لیکن انجام کیا ہوا اس کا آپ کو سب کو معلوم ہے. آج دنیا میں کوئی نام لینے والا اس کا نہیں ہے, جو لیتا ہے نام وہ بھی برا نام لیتا, اچھا نام اس کا لینے والا کوئی نہیں. اور لوگوں کو دیکھ لیجیے, جمال عبد الناصر کا نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا. مصر کا ایک جابر بادشاہ تھا جس نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا, اور ایسا دھوکہ دیا کہ خالق مسلمین کی بڑی طاقت تھی وہاں پہ. سب کو کہا کہ آؤ مل کے کام کرتے ہیں, تم اسلامی معاملہ رکھنا, میں سیاسی معاملہ رکھوں گا. سب کو کے ساتھ بلا لیا. اور جب پتہ چل گیا کہ ان کے تمام ٹھکانے معلوم ہو چکے, ان کے تمام بڑے بڑے لیڈروں سے میرے تعلقات ہو چکے, میں جان چکا یہ لوگ کہاں پہ اور کیسے ہیں, سب کو پکڑ لیا. ہزاروں لوگوں کو قتل اس نے کر دیا. کیا وجہ تھی؟ کہ میں عرب کا ایک بڑا بندہ ہوں, میں عرب کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں, عربزم کو لانا چاہتا ہوں, اسلام کو ہٹا دو اس درمیان میں سے. ہم عرب ہیں اور عظیم ہیں, ہم فرعون کی اولاد ہیں. وہ اپنے آپ کو کہتا تھا نحن ابناء الفراعنہ, میں فرعون کی اولاد میں سے ہوں, لیکن اب میں عرب ہوں. اور عرب ہونے کے ناطے سے میرا دل چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر عرب جو ہیں وہ دنیا کے اندر حکومت کریں. لہذا جو بھی بندہ عربوں کا نام لیتے ہوئے اسلام کا نام لیتے اس کو ہٹا دو, مٹا دو, ختم کر دو, اس سے سب کچھ کر دو. آگے چلیے. حافظ الاسد کا اندازہ دیکھا جی وہ کیا تھا. وہ بھی تکبر کرتا تھا, تکبر کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا کہ میں سب سے بڑا ہوں. اور اس نے بھی
لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا. خود وہ نصیری تھا, وہ شیعہ بھی نہیں تھا, نصیری تھا. نصیری وہ شیعہ ہے, شیعوں کی وہ شاخ ہے, بلکہ شیعہ بھی کہنا ان کو درست نہیں ہے, جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ مانتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی ہمارا رب ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے. یہ وہ طائفہ ہے جو اب بھی دنیا میں موجود ہے. جس طریقے سے عبداللہ بن سبا کی ذریت, وہ ان کا کہنا یہی تھا کہ اللہ رب ہے. یہ نصیری اسی کی طائفہ کی اولادوں میں سے ایک اولاد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہمارا رب ہے. اسے جو ظلم کیا ہے, ظلم کی انتہا کی ہے, اس کے بعد اس کے بیٹے جس وقت بشار الاسد ہے, اسے جو ظلم کی انتہا کر دی ہے, وہ بھی سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں, میرے پاس طاقت ہے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. پھر قذافی کو دیکھ لیجیے, تمام کچھ چیزیں اچھی چیزیں بھی لوگوں میں ہیں. یعنی یہ نہیں کہ ایک بندہ اگر برا تو اس سے بالکل ہی برا, تو اس میں اچھی چیزیں بھی تھیں. قذافی نے بھی ایسے ہی معاملہ کیا کہ اسلام کی تشریح خود کرنا شروع کر دی, اپنی طرف سے نیا دین بنانے کی کوشش کی, قرآن کا ترجمہ اپنی مرضی کا کروایا اور کیا, اس کو دنیا کے اندر پھیلایا. اور اس نے بھی ہزاروں مسلمانوں کو لیبیا سے انتقال کرنے میں اور ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا. انجام کیا ہوا؟ ایک گڑھے کے اندر اس کو ایک ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا, رگڑ رگڑ کے, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اس شخص کی موت آئی. اور یہ وہی دعوے دار تھا کہ میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس اقتدار ہے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں. یحییٰ خان ہمارے ملک کا ایک مشہور نام تھا. اس نے کیا کیا؟ خناس کیا ہے؟ وہی کہ میں تکبر والا ہوں, میرے پاس طاقت ہے, میرے پاس قوت ہے, میں جو چیز چاہے کر سکتا ہوں. یحییٰ خان نے کیا کیا؟ اپنے پاکستان کے 2 ٹکڑے اس شخص نے کروائے. اس شخص نے لوگوں کو اشارہ دیا, اور لوگوں کے کہنے پہ حکومت سیاسی جماعت کہنے کے وہ تمہارا, یہ ہمارا, سب کرتے. اور یہ صبح شام اپنے شراب کے نشے میں دھوت ہوتا, اپنی عیاشیوں میں لگا ہوتا. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. لیکن سوچو انجام کیا ہوا. آگے چلتے, آگے دیکھتے. مشرف کو دیکھ لو. مشرف کون تھا؟ جس نے اقتدار کے نشے کے اندر, تکبر کے اندر آ کر کیا کہا تھا کہ یہ ہے میری طاقت. وہ مکہ لہرا کے کہا تھا, جس کراچی کے اندر انہوں نے تقریباً 120 سے زیادہ قریب لوگوں کو شہید کیا. اور مشرف نے کہا کہ دیکھو میری طاقت یہ. وہ طاقت والا کہاں گیا جو کہتا تھا کہ اگر کسی کو یہ فحاشی اگر منظور نہیں, ٹی وی پہ جو آتی ہے اپنے ٹی وی بند کر دے. جس کو یہ برا لگتا ہے آنکھیں اپنی بند کر لے, میں اس کو بند کرنے کا والا نہیں ہوں. میں عورتوں کو ننگا لے کے آؤں گا, کوئی منع کرنے والا مجھے ہے تو میرے سامنے آئے. میں ہر وہ کام کروں گا. تم کہتے ہو کہ چوروں کے ہاتھ کاٹ دو, میں نہیں کاٹوں گا. تم کیا چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کو ٹنڈا بنا دیا جائے, ہاتھ کاٹ کے ان کے ہم ٹنڈا بنا دیں؟ نہیں کر سکتا. یہ باتیں کس کی تھی؟ ایک جنرل کی باتیں تھی جو کہتا تھا میرے پاس اقتدار ہے, میرے پاس طاقت ہے. وہ نشہ گھمنڈ اتنا زیادہ تھا کہ کسی کو کچھ سمجھتا نہیں. اس کے اوپر صرف وہ لگے الزامات لگے کچھ لوگوں کے اوپر, اس نے پرویز مشرا کو قتل کرنے کی کوشش کی. کچھ لوگوں پہ الزام تھے, ثابت نہیں ہوا. ان سب کو اٹھا کے اس نے سولی اوپر لٹکا دیا, گولیوں کے سامنے کھڑ کے سب کو قتل کروا دیا. جن میں سے میرا ایک دوست جو پاکستان چھوڑ کے چلا گیا, وہ کینیڈا چلا گیا, اس کے نوجوان بیٹے کو جرم کیا تھا کہ وہ مجاہدین سے اپنا تعلق رکھتا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ اسلام کے اندر جہاد سب سے بڑا عظیم فلسفہ ہے, اس کے اندر کام کرتا. افغانستان کے اندر اس نے جا کے جہاد کیا, ISI کے تھرو کام کرتا رہا, علیحدہ سے کام نہیں کیا. لیکن اس کو بھی اس نے لٹکا دیا, نہیں چھوڑا کسی کو. جس شخص کے بارے میں ذرا معلوم ہوا کہ اس کا تعلق کسی معاملے میں جہاد کے ساتھ تھا یا ہے, اس کو پکڑ کے اس نے گردن اس کو اتارا. اس کا انجام کیا ہوا دیکھو, کیسے وہ مرا, کیسی اس کو ایسی بیماری لگی جو اس سے پہلے بیماری کسی کو نہیں لگی, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا سے اٹھا لی. آگے چلے, کس کی بات کریں؟ حسنی مبارک کی بات کریں, یا نور السادات کی بات کریں, یا اور طاغوت کی بات کریں جو بظاہر مسلمان تھے لیکن ان کا انجام کیا اللہ نے کیا کہ کچھ بھی ان کے بعد نہیں بچا. یہ دنیا یہی کی نہیں رہ گئی. یہ سب لوگ کون تھے جو کہتے تھے کذبوا آیاتنا واستکبروا؟ یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اپنے آپ کو استکبار میں رکھا, اپنے آپ کو تکبر میں رکھا. یہ چیزیں ہمارے سامنے, یہ تو بڑوں بڑوں کی باتیں ہو گئی بھائی. اب ذرا اپنا جائزہ بھی لے لو کہ ہم اور آپ کیا ہیں. ہمارے اندر تو آپ کے اندر کس طریقے سے یہ تکبر گھسا ہوا ہے. سب سے پہلے مجرم, سب سے پہلے جن کو کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو پکڑا جائے گا وہ ہمارے علماء ہیں. آج کل کے علماء جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس وقت ایسا آئے گا اس ضروری زمین کے اوپر بدترین لوگ علماء ہوں گے. فطرہ انہی سے نکلا, انہی کے اندر چل گھس جائے گا, اور یہ دنیا کے اندر چلتی پھرتی لاشیں ہوں گی. اسلام کی بدنامی کے لیے سب سے بڑا کام یہ کریں گے, یہ حق کو چھپائیں گے اور باطل کو آگے لے کے آئیں گے. آج آپ دیکھ لو اب تمام علماء کا حال کیا ہے, وہ کیا کرتے ہیں. استکبار کیسا ہے, تکبر کیسا ہے. ان کی پوشاک دیکھو گے تمہیں معلوم ہوا کہ پتہ نہیں اس سے بڑا شہنشاہ دنیا کے اندر کوئی نہیں. ان کے حالات دیکھو گے, ان کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا دیکھو, پتہ چلے گا ان سے بڑا دنیا کا رئیس کوئی نہیں. لیکن یہ مال کہاں سے آتا ہے؟ یہ مسلمانوں کی جیبوں سے لوٹا جاتا ہے.
نام لیتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھو کراچی کے اندر مفتی نعیم صاحب جو فوت ہوئے، ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے، جو ہم نے سامنے جو آیا ہے کورٹ میں جو معاملہ آتا ہے، ان کا حال یہ تھا کہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے سے کوئی شک نہیں، لیکن ان کے فوت ہونے کے بعد اور فوت ہونے سے 1 سال پہلے ان سے پوچھا گیا مولانا آپ نے قربانی کے لیے جانور نہیں خریدا، کیا وجہ ہے؟ کہتے میرے کو پیسے نہیں تھے۔ اندازہ لگاؤ کیا تھا؟ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اور جب وہ فوت ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اولاد آپس میں لڑنے لگی۔ جب یہ معاملہ کورٹ تک پہنچا کہ ہمارا بٹوارا کر دو ہماری جائیداد کا، پتہ چلا کہ 5 ارب روپے ان کے اکاؤنٹ میں سے نکلے، مختلف اکاؤنٹ پہلے بنائے ہوئے تھے، 5 ارب روپے سے اکاؤنٹوں میں سے نکلے۔ یہ بات میں نہیں کہتا، یہ اب 10 کورٹوں سے آئی ہے بات، ساری بات۔ اور یہ علماء ہیں جن کے سامنے کوئی اگر بات کر لے، کوئی اگر مسکین آدمی، کوئی شریف آدمی ان سے کوئی سوال پوچھ لے جو ان کے مزاج کے خلاف ہو، ان کے عقیدے کے خلاف ہو، گردن پکڑ لیں گے، تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ اور ویسے بھی ان کا یہ عقیدہ سمجھ لیجئے، وہی کہتے ہیں کہ بات تلخ ہے لیکن سننے کے لیے حوصلہ پیدا کیجئے۔ کہتے ہیں کہ جس شخص نے تقلید کرنا ہے، جس نے اپنے آپ کو حنفی سمجھنا ہے، دیوبندی بریلوی سمجھنا ہے، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی معاملے کے اندر اپنے عالم سے جرا کرنا۔ جو کچھ عالم کہے گا اس کو ماننا پڑے گا، دلیل نہیں مانگ سکتا، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، دلیل نہیں مانگ سکتا کیونکہ وہ مقلد ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں، اپنی بات جو ہے نا وہ کسی فلاں کے ہاتھ میں دے دیے کہ تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے تم ہمیں لے جاؤ، جس گڑھے میں ہمیں جاتی کراؤ کرنے کو تیار ہے، ہم تو سوال کرنے کے روادار نہیں۔ پہلے سب سے بڑا تکبر ہمارے علماء کا، علم رحم رب، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں یقیناً، لیکن بالعموم ایسا ہی ہے کہ علم کا گھمنڈ ہے کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے علم کی، میں بولتا ہوں لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، میں بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کیا پھلجڑیاں گر رہی ہیں مولوی صاحب کے منہ سے، کس طریقے سے اچھی اچھی باتیں نقطے نکال کے لاتے ہیں، اور یہ گھمنڈ ہے جو انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ جبھی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اس شخص کے بارے میں کہا تھا جس طرح نے کہا تھا کہ میں نے بڑا علم حاصل کیا، سب کچھ کیا، جنت میرا حق ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے علم حاصل کیا، علم کو پھیلایا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیوں پھیلایا، کیوں کیا؟ تاکہ لوگ کہیں بہت بڑا عالم ہے، زبردست مفتی صاحب ہے، بڑی پیاری بات کرتا ہے، فقط کیل، تو کہا جا چکا، اب تیرا کوئی حق نہیں کہ تجھے میں اس کا اعزاز دوں، تو نے دنیا کے لیے کیا، دنیا میں دکھانے کے لیے کیا، ریاکاری کے لیے کیا، تاکہ نام تیرا بڑا مشہور ہو جائے کہ یہ مولانا صاحب تو بڑا زبردست بولتے ہیں، بڑی اچھی بات کرتے ہیں۔ تو نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا تھا، تو اگر انکساری اختیار کرتا، اپنے آپ کا سر جھکا کے رکھتا، اپنے آپ کو نیچے کر کے رکھتا کہ واقعی میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا تجھے صلہ دنیا میں دیتا، اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ علماء کا معاملہ ہوا۔ نمبر 2، ہمارے یہاں ایک بہت بڑا تکبر جو ہے وہ نسب کا تکبر ہے، قومیت کا تکبر ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہم پاکستان انڈیا کے رہنے والے لوگوں کا حال یہ تھا، ہندوؤں کی ذاتوں کے اندر، ہندوؤں کی انسانیت کے اندر 4 برادریاں انہوں نے بنا دی۔ سب سے اوپر برہمن ہے، پھر دیس ہے، پھر کھستری ہے، پھر شودر ہے۔ یہ 4 تقسیم اب بھی ان کے اندر موجود ہیں، اور اس حد تک شدت کے ساتھ ہیں کہ کوئی برہمن کے گھر میں اگر کوئی شودر گھس جائے تو وہ اپنے گھر کو دھو دیتا، خبردار ہمارے گھر میں پلیت بندہ آ گیا ہے، نجس بندہ آ گیا۔ وہ پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی اگر شودر اگر کسی برہمن کی بات سن جاتا، بھگوت گیتا ہی سن لیتا، کان کے اندر سیسے ڈال دیے جاتے کہ تم نے یہ کام سیکھ کے ہمیں بات کو پریس کیوں کیا، یعنی اپنے آپ کو ناپاک ہم نے کیوں کیا۔ بالکل یہی تصور ہمارے مسلمانوں میں آج بھی موجود ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں بالعموم، اور عرب اور تھوڑے سے جو غیر ہمارے عرب ہیں، افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا، اس سے موجود ذات پات کی بس، میں سید ہوں، سب سے اعلیٰ ہوں، تو کام کرنے والا ہے، کاسب ہے، کام محنت سے کام کرتا ہے، چاہے وہ ترخان ہے چاہے لوہار ہے، تو بیچارہ کمی ہے، تو ہمارا مقابلہ کہاں کر سکتا ہے، ہمارے برابر کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ اب تو معاملہ تھوڑا بہت تعلیم آ گئی، کچھ بہتر ہو گیا، لیکن پہلے حال ایسا نہیں تھا۔ گاؤں کے اندر کوئی کاسبی یعنی کوئی ہاتھ سے کام کرنے والا محنت کش وہ چودھری صاحب کے مقابلے بیٹھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ چودھری صاحب اوپر ہے۔ شادی بیاہ کے معاملے کے اندر بالکل یہی معاملہ ہوتا تھا، اپنی ذاتوں کو رکھا جاتا، اولیت دی جاتی ہماری ذات کا بندہ کون ہے، اور کم ذات کیا ہے، اونچا ذات کو کیا ہے۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے، بھائیو غور کرو، فکر کرو کہ ہم نے کس طریقے سے اسلام کے تمام نقشے کو ہم نے بدل دی، کس طریقے سے ہم نے اسلام کی معاشرت کے نظام کو ہم نے بدل دیا، گریڈیشن ہم نے خود کر دی، یہ اعلیٰ ہے، یہ بڑا خود پیمانے ہمارے اپنے ہیں۔ جبکہ قرآن کا پیمانہ کیا تھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ ہے عزت والا، سید نہیں، چودھری نہیں، چیمہ صاحب نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ جب میں سید ہوں اور میں بڑی اعلیٰ پیمانوں ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا، کس کو بتایا تھا، اس خاتون کو جو عورت جو ہے جنت کی سردار ہے،
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس کو فرمایا تھا اے فاطمہ اگر تو بھی اپنے اعمال درست لے کر نہ آئی، یہ نہ سمجھنا کہ محمد کی بیٹی ہے پاس ہو جائے گی، تجھے میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں. کس کو کہا؟ فاطمہ کو کہا. اور آج سید کوئی بندہ بیٹھا ہو بولے مجھ سے بڑا اونچا دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں تو سید ذات سے ہوں. اور میں کہا کرتا ہوں بھائیو، اگر ایک بندہ سید ذات کا ہے اور اصلی ہے، چلو ہم دن بحث میں نہیں پڑتے اصلی کون ہے نقلی کون ہے، یہ سید جتنے عرب ممالک میں نہیں ہے، سعودیہ میں نہیں، جتنے پاکستان انڈیا میں پھیلے ہوئے اتنے بے تاشا سید پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی. میں خود قریشی ہوں لیکن کسی اوپر کبھی دعویٰ نہیں ہے کہ میں بڑی اونچی خاندان سے ہوں. نہیں، تقویٰ ہے سب سے بڑا، سب سے اونچی بات تقوی کی ہے. جو تقوی کے معیار پہ پورا اترتا ہے وہی سب سے عظیم ہے، وہی سب سے اعلیٰ ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے، اس کے علاوہ کوئی مقرب نہیں. یہ چیزیں ہمارے مال کے معاشرے کے اندر موجود ہیں. یہ اور استقبال کی ایک بات ہے، تکبر کی بات ہے کہ اپنا نام میں لکھتا ہوں میں فلانا خان ہوں، میں چودھری ہوں، میں ارائی ہوں، میں قریشی ہوں، میں سید ہوں. اور یہ بندہ کیا ہے؟ یہ کمہار ہے بیچارہ، یہ نائی ہے بیچارہ، یہ موچی ہے، یہ لوہار ہے. یہ تقسیم کس نے پیدا کی؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم تمام کس کی اولاد ہو؟ تمہارا جد امجد کون ہے؟ کیا مختلف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوہاروں کو علیحدہ آدم پیدا کیا تھا اور سیدوں کو علیحدہ آدم پیدا کیا تھا؟ نہیں بھائیو، ایسی بات نہیں ہے. تمام ایک آدم کی اولاد ہیں. اور آدم کا نام بنی تراب بن ابو من تراب، وہ آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیا گیا تھا. یہ یاد رکھو، تمام انسان برابر ہے، کوئی ان میں فرق نہیں ہے. ہاں فرق ہے عقیدے کی وجہ سے. چیزیں بڑی مایوب ہیں کہ کوئی کام کرنے والا بندہ کہتا ہے یہ تو بڑا گھٹیا آدمی ہے، چاہے وہ جتنا نیک ہو. لیکن عرب کے اندر آج بھی یہ چیزیں الحمدللہ ابھی تک ایسے ہی ویسے ہی موجود ہیں جیسے اللہ کے رسول زمانے میں تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ نسب کے بت، یہ قومیت کے بت، یہ تعصب کے بت اپنے پیروں تلے رون دیے. میں مثال دیا کرتا ہوں بلال کی. بلال کون ہے؟ کالے رنگ کا ایک بندہ جو غلام ہے اور خریدا گیا ہے، مملوک ہے کسی کی. لیکن جس وقت وہ مسلمان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دین توحید سے آشنا کرتا ہے. عمر کہتے ہیں یا سیدنا بلال. عمر کون ہے؟ قریش کا سردار ہے. مکہ کے قریش پوری عرب کے اندر معزز سمجھے جاتے تھے، لیکن یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سردار ہوتے ہوئے بھی بلال کالے رنگ والے کو کہتے ہیں سیدنا بلال، یہ میرا سردار آ گیا، یہ میرا آقا آ گیا. اس کو اتنی عزت دیتے ہیں. کس نے عزت دی؟ اس نے عزت دی کہ اس نے جب سنا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلال تم کیا کام کرتے ہو، کیا کرتے ہو، کیسا ایسا عمل کرتے ہو کہ جس وقت میں صبح معراج کے اندر جاتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میرے آگے قدموں کی چال سنائی دیتی ہے، میں دیکھتا ہوں تو میری اونٹ کی بات پکڑ کے چلتا. یہ ہے وہ عظمت جو اللہ تعالیٰ نے ادا کی ہے، رنگ و نسل کی بنیاد پہ نہیں، تقوی کی بنیاد کے اوپر. آگے چلیے. ایک اور بہت بڑا تکبر مال کا تکبر ہے. مالدار سمجھتا ہے کہ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس قوت ہے، سب کچھ ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ تکبر بھی انسان کو مار دیتا ہے. یہ تکبر بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا کہ میں نے سمجھا میرے پاس سب کچھ ہے، میں طاقتور رکھتا ہوں. اور یہ مال کی وجہ سے دنیا غرق ہو جائے گی. دنیا کے اندر لوگ تباہ کر دیے جائیں گے تو مال کو سمجھتے ہوں کہ ہماری عزت کا ذریعہ. مال بھی کیسا؟ کوئی پتہ نہیں حلال سے کمایا، حرام سے کمایا، سود کا کمایا، چوری کا کمایا، رشوت کا کمایا، کسی کے حق میں ڈاکہ ڈالا، یتیم کا مال لوٹا، بیواؤں کا مال لوٹا. لیکن مال ہے اس کے پاس، وہ سمجھتا ہے سب سے بڑا. وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے فخر سے دکھتا ہے، چاہتا کیا زبردست میری کوٹھی ہے. باہر آتا ہے کتنی زبردست گاڑی، عالی شان گاڑی چمچماتی میری کھڑی، سب سے مہنگی مانگڑی ہے. جب نکلتا ہے اس کی گردن کے اندر اکڑ ہوتی ہے کہ دیکھو میں کتنی شاندار گاڑی میں لے کے نکلا ہوں. لوگوں کو فخری انداز سے دیکھتا ہے. یہ وہ تکبر ہے جو انسان کو لے ڈوبے گا. اس کے بعد آپ دیکھ لیے اپنی وجاہت کا ہے، پھر اپنے خوبصورتی کا. بندہ بڑا اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا عقل و شکل و صورت دے دی ہے تو وہ فخر کرتا ہے کہ مجھے کتنا اچھا بنا ہے. یہ دیکھو کتنا بندہ اگلی قسم کی اس کا چہرہ ہے، شکل اسی کیسی ہے، ناک کیسی. یہ باتیں کرتے ہیں لوگ، خاص کر خواتین کے اندر یہ مرض بہت زیادہ ہے کہ دیکھو میرا بچہ، میری بیٹی، میں خود کتنی خوبصورت ہوں، فلاں کتنی بدصورت ہے. وہ کس نے پیدا کی ہے؟ اور تمہارے خوبصورت بننے کے اندر تمہارا کیا کردار ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ صرف استکبار ہے، تکبر ہے جو انسان کو لے ڈوبتا ہے. اس کے بعد دیکھیے سب سے بڑا شرک ہم دیکھتے ہیں اس وقت جو ہے وہ وطن پرستی کا شرک. ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے وطن کا سب سے بڑا وفادار ہوں، اس وطن کی عبادت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. جب علامہ اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. آج دیکھ لو دنیا کے اندر لڑائیاں جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ میں پاکستانی ہوں، پاکستان کا دفاع کرتا ہوں.
میں سعودی ہوں، میں سعودیہ کا دفاع کرتا ہوں، میں کویتی ہوں، کویت کا دفاع کرتا ہوں، میں قطری ہوں، قطر کا دفاع کرتا ہوں. قطر والے سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے اونچے ہیں، ہم سب سے اعلیٰ ہیں. سعودی کہتے ہیں تم کس کھیت کی مولی ہو، ہم سب سے اعلیٰ ہیں. اور یہ وہ نظام ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ڈال کے آزمائش میں ڈالا کہ تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا. اس کے بعد تم اپنے گروہوں کی سجدہ کرنے لگے. آج دیکھ لو، ایک افغانی بیچارہ مسکین 40 سال 50 سال پہلے پاکستان آیا، وہ یہاں پہ رہا، بچے اس کے یہاں پیدا ہوئے، انہوں نے افغانستان دیکھا ہی نہیں. لیکن کیونکہ وہ اس کا نسلاً اس کا تعلق افغانستان سے ہے، فوراً نکل جاؤ، پاکستان خالی کر دو، یہ تمہارا ملک نہیں ہے. اور اپنا حال کیا ہے؟ پاکستان سے کوئی ویزا لے کے انگلینڈ چلا جائے، امریکہ چلا جائے، برطانیہ چلا جائے، 4 سال وہاں پہ رہو، نیشنلٹی لے لو، وہاں کے ملک کے شہری بن جاؤ. وہ کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں پکے، ہمارا تو معاملہ نہیں. ہم یہ بات نہیں کہتے. افغانیوں میں ایسے لوگ بے تحاشا موجود ہیں جو امریکن ایجنٹ ہیں، اور ان کو بتلا دیا گیا، امریکہ سے باقاعدہ لیٹر آ گیا کہ یہ 25,000 لوگ تمہارے ملک میں رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی نشان نہیں، کوئی نیشنلٹی نہیں، کوئی ان کے پاس ویزا بھی نہیں، لیکن ان کو تم ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ ہمارے ایجنٹ ہیں، ہمارے لوگ ہیں، ہمارے پیارے ہیں، ہمارے سجن ہیں، وہ ان کو نہیں چھیڑ سکتے. ہاں، غریب غربا بیچارہ جو ریڑھی لگاتا ہے، جو چھلیاں بیچتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو. پاکستان میں بھی ذلیل ہوئے 50 سال، اور وہاں بھی جا کے ذلت کی زندگی گزاریں گے، کوئی کسی کو حق نہیں اس کو دفاع کر سکے. بھائیو، یہ کیا ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یقین کرو، میں کہا کرتا ہوں، یہ دنیا کے اندر جتنے اسلامی ممالک بنائے گئے ہیں، مختلف ناموں سے بنائے گئے ہیں، 54 کے علاوہ اسلامی ممالک تمام باغی ہیں. اللہ کیوں باغی ہیں؟ اگر کہیں پہ ایک مسلمان حاکم ہو جائے، اس کے بعد پوری دنیا کے اندر کوئی اور بندہ حکومت کا یا حکام ہونے کا، حاکم ہونے کا دعویٰ کر دے تو دوسرے کی گردن اڑا دو. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. مسلمان کیا تھا؟ ایک نیشنلٹی تھا، ایک شناختی کارڈ تھا، ایک پاسپورٹ تھا، ایک ملک ان کا تھا، وہ ملک اسلام تھا، اس کی پہچان اسلام تھی. کوئی یہ حدود نہیں تھی، حدود پاکستان، ایران اور افغانستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش نہیں. یہ تمام لوگ مسلمان ہیں، مسلمانوں کا ملک سب جگہ پہ ایک اکٹھا ہونا چاہیے، علیحدہ نہیں ہونا چاہیے. یہی دعوت ایک زمانے میں ایک طائفے نے دی تھی، گروپ نے دی تھی. لوگوں نے کہا اس سے بڑا باغی دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. پوری دنیا ان کو پل پڑی، ان کا غلطیاں یقیناً ہوں گی، لیکن کہتے یہی تھے. جب مجھے ایک زمانے میں آئی نے پڑھا، مجھے بھی یہی کہا کہ سنیں تم ان کی تائید کرتے ہو. میں نے کہا بھائی مجھ سے ایک بات سن لو، پتہ نہیں کرنل تھا کہ بریگیڈیئر تھا، کون تھا. میں نے کہا تم اپنی گاڑی کے اندر پیٹرول بھرو، نئی گاڑی ہو، بچوں کو گاڑی کے اندر بٹھاؤ، تم اسلام آباد سے چلو، مکہ پہنچ جاؤ، تمہیں راستے میں کوئی پوچھے نا کہ تیری نیشنلٹی کون ہے، تیرا ویزا کہاں پہ ہے، کتنا سٹے کرے گا، کیسے جائے گا، بلکہ تو اپنا صرف اسلام کا کارڈ اپنا دکھا اور مکہ پہنچ جاؤ، کو پوچھنا تجھے کیسا لگتا ہے، بتایا آفرین، یہ تو زبردست آئیڈیل بات. میں کہ یہی بات اسلام چاہتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان ایک قوم ہے، ایک برادری ہے، تمام مسلمان ایک ان کا پہچان ہے، وہ پہچان اسلام ہے. وہ شناختی کارڈ پاکستان، افغانستان، انڈیا کا نہیں ہے، وہ شناختی کارڈ صرف اسلام کا ہے. اور پوری دنیا کے مسلمان ایک نیشنلٹی رکھتے ہیں، لیکن استعمار نے ہمیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے اپنا مقصد حاصل کیا ہے. بھائیو، اللہ کرے گا انشاءاللہ. یہ باتیں یقیناً تلخ ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ یقیناً ایسا ایک وقت آئے گا، شرق سے غرب تک ایک حکومت ہوگی، وہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی، اور کوئی دنیا کے اندر حکومت اس کے علاوہ نہیں ہوگی، نہ چاہے یہودیوں کی، نہ چائنا ہوگی، نہ جاپان، نہ امریکہ اور نہ برطانیہ. تمام لوگ زیر تسلط مسلمانوں کے آ جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن وہی بات ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہمارے اس کام کے اندر ہمارا کردار، ہمارا کریکٹر ذرا ڈھونڈو، کبھی ریسرچ کرو، نقشہ بنا کے کہ ہم اپنے آپ کو، ہر بندہ اپنے آپ کو سوچے کہ میں اس نقشے کے اندر کہاں پہ موجود ہوں، میرا کیا کردار ہے. پتہ چلے گا زیرو، نتھنگ، کچھ بھی نہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اور یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے. ساری زندگی پیسہ کمانے کی تگ و دو ہے، بچوں کو آگے بڑھانے کی تگ و دو ہے، اسی کے اوپر محنت ہے، اسی کے اوپر تمام تگ و دو ہے، محنت ہے. آخرت کی کوئی توجہ نہیں، دنیا کے اندر اللہ کی حکمت کی کوئی توجہ نہیں، اور یہ وہ تمام چیز. اور اس سے آخری اور سب سے خطرناک بات کہ میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا شجاع ہوں، میں اپنا جان مان قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں اور نکل جاتا ہوں جب میرے بعد میرے سامنے کوئی نہیں ہوتا. یہی بات کی تھی سینہ تال کے پرویز مشرف نے، میں بڑا بہادر ہوں، میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن کس نے کیا؟ لمبا کس کے نیچے لیٹا؟ ان کے نیچے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، ان سے ڈر کے وہ نیچے ہوا اور کہتا ہے میں بڑا بہادر ہوں. ہم آج بھی ان لوگوں سے یہ پوچھنے کی جسارت کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جو قوت کا سرچشمہ ہے،
مجھے بتاؤ کل تم نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ تم آج امریکہ کی غلامی کے اندر اتنے بڑھ گئے ہو کہ ہمارے مسلمانوں کا خون کرنے کے لیے تمہیں کبھی ایک دم میگڑ کی پریشانی نہیں ہوتی، سوچتے میری اڑا دو جو تمہارے سے امنا آتا ہے، جس کو چاہو پکڑ لو، جس کو چاہو اس کی بیویوں کو بیٹیوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دو اور جو اپنی مرضی کا مطلب اسے بیان دلوا دو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کتنا عرصہ جینا ہے؟ تمہارے پاس گارنٹی کیا ہے کہ تم باقی دنیا کے اندر پنپ سکو گے؟ کب مرو گے کوئی پتہ نہیں، تمہیں بھی پتہ نہیں، اور دنیا کے اندر جو کچھ کر کے جاؤ گے تمہارے ساتھ جائے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ وہاں پہ چھوٹ ہے، یا دنیا کے اندر تم عدالتوں کو دھمکا دو، بیوروکریسی کو دھمکا دو، پارلیمنٹرین تمہارے غلام ہیں سارے، تم سب کو دھمکا دو، لیکن آخرت میں ایسا نہیں چلے گا۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ کیسی ہے یہ کتاب، کیسا ہے یہ فرمان، کیسا ہوا لکھا ہوا یہ تمام سامنے جو ٹکڑا لائے گا، لا یغادر نہیں چھوڑے گا، صغیرۃ ولا کبیرہ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو تم نے عمل کیا ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، تمہارے سامنے لا کھڑا کیا جائے گا۔ یہ ہے، دیکھو اپنی شکل دیکھ لو اس کے اندر تم نے کیا کیا۔ اگر تم اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کو تیار ہو، اسلام کی سربلندی کے لیے تم کام کرنا چاہتے ہو، دنیا کے اندر آخرت اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشخبریاں دی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ان کے ذمہ کر دے گا۔ اور اگر اس کا معاملہ کے برعکس ہے تو اپنے ذمہ ہزاروں لوگوں کا خون لے کے جاؤ، ہزاروں لوگوں کی قتل کا زمانہ تمہارے اوپر لگا ہو۔ میں ایک کی بات نہیں کر رہا، شروع سے معاملہ سب ایسے ہی چل رہا ہے، جب سے پاکستان بنا ہے معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ کسی بندے کا، مومن کا، مسلمان کا خون کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی بندہ کسی کعبے کو اٹھا دے، کعبے کو اٹھانا چھوٹا جرم ہے، لیکن مسلمان کو قتل کرنا بلا وجہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ لیکن یہاں پہ جو جی چاہے کرو، تمہیں آزادی ہے، وہی میرے پاس طاقت ہے، مکلف میرے پاس طاقت ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ لیکن یہ طاقت کس کے پاس نہیں تھی، اور اس کا انجام ہے کیا ہوا؟ ہم یہی کہتے ہیں تم لوگوں کو، تم مسلمان ہو تو مسلمان بن کر رہو، تمہاری محبت اور تمہاری نفرت صرف اللہ کے لیے ہو۔ یاد رکھو، اگر تم یہ نہیں کرتے، یہ سمجھ لو کہ تم دنیا کے اندر منافقانہ زندگی گزار رہے ہو، اور اس کا انجام تمہیں خود معلوم ہے، ہم کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اوپر جو بیٹھے ہوئے وہ اتنے انجان ہیں، بیچارے بچے معصوم ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے ہم کیا کریں، اس کا انجام کیا ہو۔ لیکن آنکھوں کے اوپر شیطان نے پٹی چڑھا دی کہ تمہارے پاس طاقت ہے، امریکہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، یہودی تمہارے ہمکار ہیں، جو جی چاہے کرو۔ یہ ظلم کب تک چلے گا؟ اس ظلم کی چکی کے اندر جو پسنے والے ان کی آوازیں آسمان کو نہیں ہلائیں گی۔ مت سوچو بچ جاؤ گے، نہیں بچو گے، اس سے پہلے بھی تاریخ نے بتایا کوئی ظالم بچ نہیں سکا۔ اور اپنے آپ کو مسلمان بنا لو۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کی گردن جھکی ہوتی ہے، جس کے اندر تکبر نہیں ہوتا، جس کی گردن کے اندر سریا نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھتا ہے، اللہ کے احکام، اللہ اور کے رسول کے احکامات کے سامنے جھکا ہوتا ہے، وہ ہے مسلمان۔ اور اگر جھکا نہیں ہے، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، تو وہ متکبر ہے۔ اور تکبیر کرنا، متکبر ہونا صرف اللہ کی شان ہے اور کسی کی شان نہیں دنیا کے اندر، رسول کی بھی شان نہیں، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ متکبر ہے کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ وہ آنے والے دن کا اور گزرے سے دن کا سب سے حالات سے واقف بھی ہے اور اس کو طاقت بھی رکھتا ہے اس کو بدلنے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ متکبر تب ہے اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت اپنے اندر لے آئے گا تو یہ شرک ہے، یاد رکھو۔ اگر کوئی کہے میں متکبر ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میں سب سے بڑا ہوں، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس فوج ہے، میرے پاس عدالت ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، میں متکبر ہوں، بہت بڑے دھوکے کے اندر ہے۔ اس دھوکے سے نکل آؤ۔ ہم دعا کرتے ہیں تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا و آخرت اچھی کر دے، لیکن اس کے لیے تم کام کرو گے تب معاملہ ہوگا۔ اگر تم نے کام کی طرف توجہ نہ دی، دین کی طرف توجہ نہ دی، مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ تمہارا حافظ ہونا یہیں رہ جائے گا، تمہارا مفتی ہونا یہیں رہ جائے گا، تمہارا بڑا عالم و داعی ہونا یہیں رہ جائے گا، کچھ کام تمہارے نہیں آئے گا۔ تمہارے کام وہ آئے گا کہ تم نے ولا والبرا کا تصور کو سامنے رکھا کہ تو بلا دیا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔